بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اہل طریقت کا دنیا کے حصول میں طریقہ کار کیا ہے؟ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ شریعت اور طریقت دو ایسی چیزیں ہیں جن کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ الشریعت و شجرۃ، شریعت ایک درخت ہے، و طریقت و اغصانھا، اور طریقت اس کی ٹہنیاں اور شاخیں ہیں۔ طریقت پر چلنے والے لوگ، اہل طریقت، ان کا دنیا کے حصول میں کتنی دلچسپی اور وہ کتنا کچھ اپنا حصہ لیتے ہیں، اور جو لوگ دنیا کی حقیقت کو جانتے ہیں وہ اس سے جان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹیاں تھیں۔ جب ان کا وقت آ کر آیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا تو اشرفیہ کی 3 تھیلیاں لیے ان کے گھر پہنچے، ان کو پیش کی کہ آپ کی یہ حالت ہے، لہٰذا آپ کے جانے کے بعد ان کو یہ کام آئیں گی۔ تو آپ نے اور آپ کی بیٹیوں نے یہ کہا کہ یہ اشرفیوں ان لوگوں کو دے دیں جن کو سورہ واقعہ کا پتہ نہیں۔ جب سے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر سورہ واقعہ پر بیعت کی ہے، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ یہ ہے دنیا سے منہ موڑنے والے لوگ۔ ایک صحابی بڑے مالدار اور اپنے مرض الموت سے پہلے اپنی ساری جائیداد، اپنی ساری دولت رائے خدا میں خرچ کر دی۔ لوگوں نے کہا، مشورہ دیا کہ اولاد کے لیے، تو ایک ہی ارشاد فرمایا کہ میری اولاد اگر اللہ کی دوست ہے تو اللہ اپنے دوستوں کو ضائع نہیں کرتا، اور اگر میری اولاد نافرمان ہے تو میری دولت ان کو اللہ کی نافرمانی سے بچا نہیں سکتی۔ تو اس لیے اہل طریقت کو، اہل معرفت کو دنیا کی حقیقت کا پتہ ہے، اور اللہ اپنے دوستوں کے لیے حقیر چیز کو پسند نہیں کرتا۔ جس طرح دوست اپنے دوست کے لیے اچھی سے اچھی چیز پسند کرتا ہے، اسی طرح یہ دوست اللہ بھی اپنے دوستوں کے لیے اچھی سے اچھی چیز پسند کرتا ہے۔ اور یہ دنیا سے اتنا ہی حصہ لیتے ہیں، قوت لا یموت، کھانا اتنے ہی کھاتے ہیں تاکہ وہ چل پھر سکیں، سانس لے سکیں۔ یہ کھانے کے لیے زندہ نہیں رہتے، بلکہ زندہ رہنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کھاتے ہیں۔ معمولی کپڑے، معمولی غذا، اور آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے وظائف، ہمارے عملیات کام نہیں کرتے، اتنے عرصے سے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں، اتنے عرصے سے یہ کام کر رہا ہوں، ان کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہو رہا۔ تو اثر پھر کیسے ظاہر ہو؟ پیٹ بھر کر کھانا بھی کھا لیا، ٹھنڈے مزیدار پانی بھی پی لیے، بہترین عمدہ لباس بھی پہن لیے، تو اور کیا چاہتے ہو؟ دنیا کا سکون تو انہی چیزوں سے ہے، اور اگر آخرت کا سکون چاہتے ہو تو پھر تھوڑے سے پہ راضی ہو جاؤ۔ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، میں اس دنیا کا سب سے امیر بھی انسان بننا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا قناعت اختیار کرو، تھوڑی چیز پہ راضی ہو جاؤ۔ تو لہٰذا کم بولنا، کم کھانا، کم سونا، یہ 3 طریقے اختیار کر لو، ہر وظیفہ کا عمل کرے گا، ہر عملیات میں کام کرے گا۔ اور اس کے شرائط، قواعد اور اصول، حرام کھانے سے یہ نہیں ہے کہ وہ کھانے پینے کا نام ہی حرام ہے، دیکھنا، سننا، سوچنا، یہ بھی حرام کے کاموں میں آتے ہیں۔ کیا سوچ ہے، کیا سنا ہے، اور کیا دیکھا ہے، اچھا دیکھا ہے، برا دیکھا ہے۔ دنیا ایک سواری ہے، بس اس کے اوپر سے گزر جاؤ،
گزر جاؤ۔ اہل علم حضرات نے اس درمیانی حصے کو لیا ہے، اور جو بندہ قناعت اختیار کر لیتا ہے، مخلوقات سے امیدیں وابستہ نہ رکھے، ان کے اموال پر نگاہ نہ رکھے، نہ ہی مال پر اور دولت کے حصول پہ حریص نہ ہو، یہ اس وقت ممکن ہے جب انسان بقدر ضرورت اپنے کھانے پینے اور پہننے رہائش کی چیزوں پر مطمئن ہو جائے اور ہر معمولی چیز پر اکتفا کر جائے، اور اپنی امیدیں ایک دن یا ایک ماہ سے زیادہ طویل نہ کرے۔ وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا واقعہ پڑھا تھا نا، سنایا تھا کہ عید پر بچوں کے کپڑے نہیں ہیں، وزارت خزانہ سے ایڈوانس تنخواہ لینے کی اپیل کی، درخواست کی، کہا لکھ کے دے دو کہ 1 مہینہ زندہ رہو گے، تو اپنی امیدوں کو 1 مہینے سے زیادہ نہ رکھو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار معمول یہ تھا، اپنے وصیت کو اپنے سرانے کے نیچے رکھو، کیا خبر جو سانس اندر ہے وہ باہر آئے، جو باہر ہے وہ اندر جائے نہ جائے، اتنی لمبی امیدیں رکھ کے کیا کرنا ہے۔ اللہ سے دوستی، اللہ سے محبت، اللہ سے عقیدت اور اللہ پہ امیدیں نہیں بلکہ یقین، اعتقاد، پھر خالق اور مخلوق کا جو تعلق ہے اس کو کبھی نہ بولیے۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا کی ہر مراد کو، دنیا کی ہر حاجت کو پھر پورا کرتا ہے، اور جس کے پاس اللہ کے لیے وقت نہیں ہے تو اللہ کو پھر اس کے لیے وقت نہیں ہے، وہ پھر اس کو دنیا کے کاموں میں یوں ایسے تھکا دیتا ہے کہ وہ تھکتا ہی چلا جاتا ہے، تھکتا ہی چلا جاتا ہے، دن رات محنت کرے، ہاتھ آگے ہاتھ پیچھے ہوتا ہے۔ اس لیے اشراق اور چاشت کی نماز کے بارے میں جو احادیث میں ہے نا کہ 2 رکعت 4 رکعت 5 7 10 12 رکعتیں تک جس نے ٹائم نکال لیا اور 2 رکعت معمولی سے معمولی پڑھ لی چاشت کی یا اشراق کی، اللہ تبارک والا دن بھر کے ذمہ داریاں اپنے ذمہ لے لیتا ہے، اس کے کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے ضروریات زندگی کی ہر چیز کو اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ تو 2 رکعت پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، باوضو رہنا، یہ طریقت والوں کے کیا ہیں معمولات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ طریقت کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف تسبیح ہاتھ میں ہو، دانے گرتے رہیں، زبان چلتی رہے، دل کو خبر نہ ہو کہ کیا پڑا ہے، یوں ایسے کام نہیں چلے گا۔ اس کے لیے دھیان، توجہ، یکسوئی، اور جو کلام پڑھ رہے ہیں اس کلام کے خالق کی طرف رجوع ہونا چاہیے، تعلق ہونا چاہیے کہ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق